نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا ویسی۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک رئیس آدمی دے غلام ہن، نوکر ہن، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ صفات دے نال نوازا ہے۔ بہت اچھے اخلاق دے مالکن، اچھی عادات دے مالکن، اور انہاں اچھے اخلاق اور اچھے عادات دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دے محبوب اور مقرب بندے بن چکے ہن۔ انہاں دے اچھے اخلاق اور عادات دی وجہ تو جرا انہاں دا آقا ہے، جرا رئیس آدمی ہے، وہ بظاہر تو انہاں دا آقا ہے لیکن باطناً اس دا غلام بن چکا ہے۔ اور رئیس اور نواب آدمی حضرت لقمان علیہ السلام دے نال دلی طور دے محبت کردا ہے، احترام کردا ہے، ادب کردا ہے، حتیٰ کہ ان دے پاس جیری بھی کوئی اللہ تعالیٰ دی نعمت آندی آئی، کھاون دی چیز آندی آئی تو وہ پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کو کھوائندا آئی تے بعد دے اندر آپ کھاندا ہے۔ اچھے تو اچھا کوئی کھانا ہی آونجا تو پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیش کریں آئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس کو نوش فرمائنے ہن، جیرا بچتا ہے وہ آپ کھاندا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام بھی اس مزاج دی، اس طبیعت دی رعایت رکھ دے ہن اور اس مطابق کھانا استعمال فرمائنے، باقی جو بچ ویندے انہی طرح بھیج دینے ہن۔ اسی طرح سلسلہ چلدا رہا اور رئیس آدمی اس بات کو اپنے واسطے غنیمت سمجھدا ہے، سعادت سمجھدا ہے کہ اللہ والے دا بچو ہے کھانا میں کھانا، پہلے اللہ والا کھاندا ہے، اللہ دا نیک بندہ کھاندا ہے، یہ میرے واسطے سعادت ہے۔ دلی طور دوتے چونکہ وہ احترام کردا ہے، اس واسطے ہر کھانا پہلے حضرت لقمان علیہ السلام پیش کردا ہے، بعد آپ کھاندا ہے۔ ایک دفعہ اس رئیس دے فصل آئی خربوزاں دی، تو پہلی دفعہ خربوزے آئے تو انہاں دی چونکہ یہ عادت ہے کہ پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کھوائنے ہیں، تو انہاں اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود کوئی نہ، آدمی بھیجا، حضرت لقمان علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو اس رئیس آدمی نے اپنے ہتھاں دے نال وہ خربوزے کٹے، انہاں دیاں ڈلیاں بنائیاں اور اپنے ہاتھ دے نال جو ہے نا حضرت لقمان علیہ السلام کو کھوائیاں۔ اب لقمان علیہ السلام بڑی خوشی نال، محبت نال کھا رہے ہیں، شکریہ ادا فرما رہے ہیں اور وہ کھلائی جا رہی ہے۔ لقمان علیہ السلام بڑے خوش ہو کے کھاتی جا رہے ہیں، کھاندے کھاندے حتیٰ کہ اس نے 70 ڈلیاں خربوزے دیاں حضرت لقمان علیہ السلام کو کھلا دے دیا، اور لقمان علیہ السلام نے 70 ڈلیاں کھا لیں۔ اس تو بعد ایک ڈلی بچ گئی تو اس رئیس نے سمجھا کہ سارے تو میں حضرت کو کھوا چھوڑیں، ایک ڈلی بچ گئی، میں بھی چکھاں بھئی میرے جڑے خربوزے ہیں، مٹھے ہیں، کڑوے ہیں، کھٹے ہیں، پھکے ہیں، کس قسم دیں کوئی میں کو پتہ لگے میں چکھتا لیواں۔ تو آخر تے جڑی ڈلی بچی آئی نا، اس رئیس نے، مالک نے خود چکھی، جلے چکھی تو وہ خربوزہ اتنا کڑوا ہے کہ کڑواہٹ دی وجہ تو اس رئیس دا منہ پھٹ گیا، 1 گھنٹہ بھی ہوش رہا، اتنے سخت کڑوے خربوزے ہیں۔ 1 گھنٹے تو بعد اس کو ہوش آیا تو پھر اس نے حضرت لقمان علیہ السلام کو عرض کی تھی، اللہ دا بندہ، ایک خربوزے دی ایک ڈلی میں چکھی ہے، وہ اتنی تلخ ہے، اتنی کوڑی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں منہ پھٹ کے میرا اور میں بیہوش ہو گیا، اور تے 70 ڈلی کھا چھوڑیے، اوف نہیں کی تھی، میں کو ڈسو ہی نہیں جو کوڑی ہے۔
اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام نے جرا جملہ ارشاد فرمایا نا وہ سونے دی سیاہی نہ لکھن دے قابل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ دا بندہ ساری زندگی گزر گئی انہاں ہتھاں چوں نعمتاں کھاندے کھاندے، مٹھیاں نعمتاں، پیاریاں نعمتاں، لذیذ نعمتاں کھاندے کھاندے زندگی گزر گئی، عرصہ گزر گیا، ایک دیوار اگر کوڑی نعمت مل گئی ہے تو میں کیویں شکوا کراں؟ تو نہ قدری ہوئی نہ شکری ہوئی، کیسے نہ شکری کراں میں؟ ساری زندگی گزر گئی ہے، مٹھے میوے کھا دیں، بہترین لذیذ کھا دیں، اگر زندگی سے ایک دفعہ آئے گی ہے کڑوا میں تو کوئی بات نہیں، میں تو اس کو محبت دے نال کھا دے او میرے واسطے پھر تلخ نہیں رہی، میرے واسطے وہ شیرینی دی طرح مٹھی بن گئی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کرنے تو بعد نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دی قدر کرنی چاہیے۔ ساری نعمتاں دینے والا اللہ ہے، راحت دینے والا اللہ، نعمتاں دینے والا اللہ، پیاری پیاری اچھی اچھی نعمتاں دینے والا اللہ، انعام دینے والا اللہ۔ اگر اللہ دی طرف کو کبھی کوئی تکلیف بھی آ ونجے تو پھر اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اس تے صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو بندہ یہ سوچے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے میں کو نعمتاں دیتیاں، عیش و عشرت دیتی، صحت دیتی، جوانی دیتی، طاقت دیتی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ دی نعمتاں استعمال کیتی ہیں۔ اگر اللہ دی طرف کوئی میرے تے دکھ آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو پھر اس کو بھی اللہ دا حکم سمجھ کے، اللہ دا فیصلہ سمجھ کے بندہ برداشت کرے، نہ شکری اور نہ قدری نہ کرے۔ اور جرا بندہ شکر ادا کردا ہے، اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دا قدر کردا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ میں ان نعمتاں دے اندر اضافہ ضرور فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب کو انہاں واقعات کو نصیحت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔